آفرین اس وقت ہم اس مبارک جگہ پر موجود ہیں جہاں پر غزوہ خندق پیش آیا تھا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا معنی ہے گروہ۔ یہاں پر مسلمانوں پر کافی سارے گروپس تھے کافروں کے، انہوں نے مل کر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہاں درمیان میں خندق کھودی گئی تھی، جہاں ابھی سڑک بنا دی گئی ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ بنو نضیر کے کچھ یہودیوں کو جو ہے ان کی سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، تو ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ بغض کی وجہ سے اور عداوت کی وجہ سے انہوں نے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا۔ کفار قریش کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی اور مسلمان 3,000 ان کی تعداد تھی، اور اس وقت بڑے معجزات بھی رونما ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھوک کی حالت میں یہاں پر خندق کو کھودا تھا، صحابہ کرام بھی بھوک کی حالت میں تھے، آقا علیہ السلام نے بھی اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، اور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ آقا علیہ السلام گئے، ایک کدال لی اور آپ نے اس پر 3 بار ضرب ماری نا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب پہلی میں نے ضرب ماری تو میں نے شام کو دیکھ لیا، جب دوسری ضرب ماری تو عراق اور ایران کو دیکھ لیا، جب تیسری ضرب ماری نا یمن کو دیکھ لیا تھا، اور مجھے جبریل امین نے آ کر بتایا ہے کہ آپ کی امت ان تینوں جگہوں کو فتح کر لے گی۔ مسلمان سخت آزمائش میں تھے، سخت سردی کا ایام تھے، 15-20 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ کفار کے پاس اسلحہ بھی تھا، سامان حرب و ضرب سب کچھ تھا۔ 20 دن یا 23 دن یا 24 دن کی روایتوں کا ملتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ایک آندھی آئی، جس کی وجہ سے کفار جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، ان فرشتوں نے خیمے تھے ان کو آ کر آگ لگا دی، یوں کفار قریش جو تھے وہ بھاگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا اس غزوہ خندق کا کہ مسلمانوں کا کافروں پر ایسا رعب و دبدبہ طاری ہوا، پھر ان میں ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔